تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اجمعین، اما بعد، آج کل افغانستان کی صورتحال تقریباً دینی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں ہر جگہ زیر بحث ہے۔ اس مناسبت سے 2-3 گزارشات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان قوم کی عظمت اور حریت پسندی کو سلام۔ افغان قوم نے بیرونی دخل اندازی کو، غیر ملکی تسلط کو ہمیشہ کی طرح اب بھی مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان پر برطانیہ نے بھی قبضے کی کوشش کی تھی۔ جب ہم پہ قبضہ کیا تھا تو برطانیہ کو ناکامی ہوئی تھی۔ پھر روسی فوجیں آئی تھی، وہ تو ہمارے سامنے کا معاملہ ہے، اور اپنا پورا زور صرف کیا تھا۔ افغانستان نے بحیثیت افغان قوم قبول نہیں کیا۔ روسی سوویت یونین کی افواج کو ناکام واپس جانا پڑا تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں خود سوویت یونین بکھر کر رہ گیا تھا۔ تیسرا مرحلہ جب امریکی اتحاد کی فوجیں آئی ہیں تو افغان قوم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، مزاحمت کی ہے، اور اتنی شاندار مزاحمت کی ہے کہ روس کے خلاف مزاحمت میں تو افغان قوم کو امریکی بلاک کی حمایت حاصل تھی، عالم اسلام کی حمایت حاصل تھی، بہت سے ملکوں کی حمایت حاصل تھی، ایک لحاظ سے پوری دنیا ان کے ساتھ تھی، روس کے سارے مخالفین ان کے ساتھ تھے، لیکن امریکی اتحاد کی فوجی الغار کے خلاف مزاحمت میں وہ تنہا تھے۔ ان کو درپردہ کسی کی حمایت حاصل ہوئی ہوتی، لیکن سامنے پوری دنیا ان کے مخالف تھی، بلکہ ان کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس پر یہ بات ایک دفعہ پھر واضح ہو گئی کہ افغان قوم خود پر کسی دوسرے کا تسلط قبول نہیں کرتی۔ یہ تیسرا تاریخی واقعہ ہے، یہ افغان قوم کو سبق۔ دوسری بات یہ کروں گا کہ یہ 3 پشتوں کی تقریباً جنگ تھی۔ اب جب جنگ انتہا کو پہنچی ہے تو اللہ پاک نے بڑی مہربانی کی ہے کہ کابل خون ریزی سے بچ گیا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے حیران کن بات ہے کہ کابل پرامن طریقے سے طالبان داخل ہوئے ہیں اور کابل میں مزاحمت نہیں ہوئی، اور کابل نے مزاحمت نہیں کی، اور امن کے ساتھ اور مفاہمت باضابطہ تو نہیں، لیکن امن کے ساتھ کابل طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ یہ اس پر خوشی کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تاریخ کی نظر رکھنے والے حضرات ہی جانتے کتنا بڑا معجزانہ واقعہ ہوا ہے یہ، کہ کابل کسی مزاحمت کے بغیر سرنڈر ہو گیا ہے اور کابل پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اور افغانستان میں تقریباً عموماً ایسی صورتحال ہے کہ افغانستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ میں 2 باتوں کا بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا۔ کابل پرامن طور پہ ان کے کنٹرول میں چلا گیا، اور افغانستان میں عمومی طور پر طالبان کی دوبارہ آمد پر مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یہ افغان قوم کے اجتماعی مزاج کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغان قوم جہاں حریت پسند ہے، کسی دوسرے کا تسلط قبول نہیں کرتی، اسی طرح افغان قوم نے غیر ملکی تہذیب کو اور غیر ملکی نظریات کو بھی مسترد کر دیا۔ اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اسلامی قوانین کے ساتھ، افغان تہذیب کے ساتھ، افغان قوم کی روایات کے ساتھ افغان قوم کی کمٹمنٹ آج بھی قائم ہے، اور اس کا ایک بار پھر اظہار ہو گیا ہے۔ یہ خوشی کی بات، اس پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور طالبان کو مبارکباد دینی چاہیے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کرنا چاہیے افغان قوم کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے
کہ افغانستان کا روشن مستقبل تو 3 باتیں طے ہیں۔ افغانستان کی وحدت، بڑی دفعہ کوشش ہوئی افغانستان کو تقسیم کرنے کی، اللہ پاک کی مہربانی ہوئی ہے کہ تقسیم ہے، افغانستان کی وحدت قائم ہے۔ افغان قوم کی شریعت اور اپنی تہذیب کے ساتھ کمٹمنٹ قائم ہے، الحمدللہ۔ آج بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کے جذبے کو سپورٹ کیا جائے، افغانستان کی وحدت و سالمیت کو سپورٹ کیا جائے، افغان قوم کی وحدت کو سپورٹ کیا جائے۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی ضرورت وحدت کا ماحول قائم کرنا ہے۔ افغان قوم کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت افغان قوم کی وحدت کا ماحول قائم کرنا اور قائم رکھنا ہے۔ پہلے بھی افغان قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اب مزید کوششیں ہوں گی، زبان کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، فرقے کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے یہ تقسیم کی کئی بیج بوئے جا رہے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا، خدا کے لیے افغان قوم کو اپنی وحدت کا ماحول قائم کرنے دیجیے، کسی قسم کی تفریق کی حوصلہ افزائی نہ کیجیے، نہ مسلکی، نہ مذہبی، نہ سیاسی، نہ لسانی، نہ علاقائی۔ اس وقت افغانستان کی سب سے بڑی ضرورت ان کی قومی وحدت کا ماحول۔ اس کے بعد اگر قومی وحدت کا ماحول قائم رہے گا تو شریعت کے ساتھ اور افغان قوم کی روایت کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ قائم ہے، انشاءاللہ العزیز ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں اس وقت ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ان کی وحدت کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے شریعت اور افغان تہذیب کے ساتھ ان کے کمٹمنٹ کو سلام کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش میں حصہ نہیں بننا چاہیے، نہ شعوری طور پر نہ غیر شعوری طور پر۔ تیسری بات، یہ ایک عرصے سے جنگ چل رہی ہے، نصف صدی تو ہمیں بھی ہو گئی دیکھتے ہوئے، نصف صدی تو ہمیں بھی ہو گئی اس جنگ کو دیکھتے ہوئے، کئی 3 پشتوں سے جنگ چل رہی ہے۔ اب آئندہ اس وقت جو جس ماحول میں ہیں وہ دنیا بھر سے تنقید، تبصرے آ رہے ہیں۔ دنیا تو جو کرتی ہے کرے، افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، افغانستان کی تہذیب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے حضرات تو کم از کم اس جال میں نہ پھنسے۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہمدردی رکھنے والے لوگ بھی جال کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی اس حوالے سے کبھی اس حوالے سے، اپنے اپنے فارمولے پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی تجاویز، اپنے اپنے تبصرے، اور طوفان بپا ہے دنیا میں، اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ مجھے اس پہ تکلیف ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ یہ پروپیگنڈے کا، منفی پروپیگنڈے کا، کردار کشی کا، کوئی درخواست یہ ہے اہل دین سے، بھائی وقت دو ان کو یار، اپنے اپنے فارمولے نہ پیش کرو۔ ہمارے الگ الگ فارمولے نے ہمارا کیا حشر کر دیا ہے، ہم ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہم 70 سال سے فارمولوں کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، خدا کے لیے اپنے 70 سال کے ناکام تجربے ان کے سر مت تھوپیے، اپنے فارمولے اپنے پاس رکھیں، آپ ان کو آزادی سے کام کرنے دیجیے۔ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں افغانستان کو بھی، اپنے مستقبل کو بھی، شریعت کو بھی، قومی تقاضوں کو بھی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں آج برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے اس بیان کا خیر مقدم کروں گا۔ انہوں نے وہی بات کی ہے، آج اخبارات میں چھپی ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کو وقت دیجیے یار، مداخلت مت کیجیے۔ وقت کم از کم 2-4 سال۔ روس کو ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ 10 سال۔ امریکہ کو کتنا وقت دیا ہے؟ 20 سال۔ ان کو 10 سال تو دو غریبوں کو اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ وہ آخر لڑے ہیں، یہ تو ہمارے ویسے مبتلا بھی کی رائے مقدم ہوتی ہے میرے بھائی، علماء کرام کی خدمت میں عرض ہے۔
مبتلا بھی پر باہر سے بیٹھ کے اپنے اپنے فارمولے مسلط نہ کریں. فقہی طور پر مبتلا بھی کی رائے ہر چیز پہ مقدم ہوتی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ ان کو ذرا وقت دیں یار. میں پھر بات دہراؤں گا، روس کو ہم نے 10 سال وقت دیا تھا، امریکہ کو 20 سال وقت دیا ہے. ان غریبوں کو 10 سال تو دو، اپنی مرضی سے اپنی ترجیحات کے مطابق دیکھو کیا کرتے ہیں. میں برطانیہ کے کمانڈر ان چیف کی اس بات کو سراہوں گا، خیر مقدم کروں گا اور سب سے درخواست کروں گا خدا کے لیے امارت اسلامی افغانستان کو اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کا موقع دیجیے، اپنے نظام کو مرتب کرنے کا، نافذ کرنے کا موقع دیجیے. دیکھیے سال 2 سال 3 سال دیکھیے، اس کے بعد سارے تبصرے کر لینا یار. جس نے مثبت کرنا ہے مثبت کر لے، جس نے منفی کرنا ہے کر لے. میری درخواست یہ ہے ان کو وقت دیں، ان کو آزادی دیں. اور ایک بات اگر پھر دہرا دوں تو ناراض نہ ہونا، جن فارمولوں نے ہمارا حشر نشر کیا ہوا ہے اپنے الگ الگ فارمولوں نے، خدا کے لیے اپنے الگ الگ فارمولوں سے ان کو بچائیں، ان کو آزادی کے ساتھ اپنے مستقبل کی تشکیل کا موقع دیں. اللہ پاک انہیں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. Like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. Subscribe now. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل کو چھو جائے.